I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? بھی ان کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہیں. وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں. وہ جاننا چاہتی ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے. انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے. جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. دیٹ پروفٹ who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا. رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے. دے give different meanings for both. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That's the reason I say they are deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing کفر. وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم بت پرستی کرتے ہیں, آپ بھی مکہ شریف میں اینٹوں کی دیوار کی بت پرستی ہی تو کرتے ہیں. بہن نے بہت عام سوال پوچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے, تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں, مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے, تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے, عام ہے. اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا, نہ سنگ اسود کی کرتا ہے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, ایک دشا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن, جماعت میں. اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہیں گا دکشن کی طرف دیکھو, کوئی کہیں گا شمال کی طرف, کوئی کہیں گا پورب, کوئی کہیں گا پچھم, کس طرف دیکھے. تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف, قبلہ ہے کعبہ. اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے, ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف, ایسٹ میں تو ویسٹ میں, ویسٹ کی طرف رہتے تو ایسٹ میں. کعبہ کی طرف دشا ہے صرف. اور سب سے پہلے مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائے تھے الادروسی ان 1154. اس وقت جب مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائی تو ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے, کعبہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے, مغربی کارٹوگرافرز آئے, میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن. اس کے بعد بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے دوران طواف کرتے ہیں, سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ, کعبہ کے گول گھومتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے, ہمارے رسول کا حکم ہے. اور ایک وجہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہر دائرے کا, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. اس کے معنی اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے. اور دوسرے خلیفہ کا کہنا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 2 کتاب الحج, باب نمبر 56 حدیث نمبر 675 675. اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے رسول کو چومتے دیکھا, ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ.
یہ کہنا کہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، یہ ثبوت ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ کوئی بھی بت پرستی کرنے والا جس بت کی وہ پوجا کرتا ہے اس بت پہ چڑھے گا؟ بالکل نہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی مسلمان کعبہ کو پوجتے نہیں۔ بھائی صاحب کا دو سوال ہے۔ پہلے سوال کیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو ہی فیسٹیول ہے، دو ہی تہوار ہے، عید الفطر رمضان عید اور عید الاضحیٰ بقرعید۔ کیا صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی تہوار ہے، دو عیدیں نہیں بول سکتے۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے نیا چاند دکھنے کے بعد، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے۔ یہ دو ہی تہوار ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی تہوار ہے وہ کلچرل ہے، ڈپینڈنگ اپان دا کنٹری اینڈ دا ایریا، بٹ اسلام میں قرآن حدیث کی روشنی میں صرف دو تہوار ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ اسلام میں انٹرسٹ ربا لینا دینا حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے، کیسے جی سکتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا، اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے، اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف یو گیو اپ ناٹ یور ڈیمانڈز آف ربا ٹیک نوٹس آف وا فرام اللہ اینڈ ہز رسول۔ اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یعنی ربا لینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے۔ انٹرسٹ فی اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں، آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ربا لیتا بھی نہیں دیتا بھی نہیں، سخت خلاف ہوں۔ ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا رہنا پاسبل ہے؟ میں نہیں لے رہا ہوں، اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے۔ ربا لینا اور دینا، ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ گیونگ انٹرسٹ از حرام۔ اٹ از ون آف دا بگیسٹ سن ان اسلام۔ Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy promulgated by the Glorious Quran. My question is, in previous day, I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, 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 and giving divorce to his wife. بھائی صاحب سوال پوچھے کہ ابھی انہیں پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی نے نیند کے اندر اپنے بیوی کو طلاق 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 کہا۔ اگر کوئی نیند کے اندر طلاق 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 کہتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہونے کے کافی شرائط ہے، بہت سے ہے، وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بنا ہوش میں نہیں ہے، چاہے وہ شراب کی حالت میں ہے چاہے وہ نیند میں ہے، اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی، چاہے نیند میں ہو یا شراب کی حالت میں۔ شراب کی حالت میں بھی آدمی کا ہوش نہیں رہتا ہے، یا نیند کے اندر ہے، نیند میں تو اٹھا طلاق طلاق بولا تو طلاق ہوتی ہی نہیں، اسے ہوش میں ہونا چاہیے۔ اور طلاق کے کافی شرائط ہے۔ طلاق کے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرو۔ اگر بیوی نے زیادہ نمک ڈالے اور طلاق 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 بولنا یہ تو ہے نہیں، بیوی کو بولو نمک کم چاہیے مجھے کھانے میں۔ تو قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلے میاں بیوی بیٹھ کے بات کرنا چاہیے، اور بات اگر نہیں سلجھتی ہے تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپوائنٹ آربیٹر فرام بوتھ دا سائڈز، مطلب ایک آدمی کو، بڑے آدمی کو لے کے آؤ بیوی کی طرف سے، ایک بڑے آدمی کو لے کے آؤ شوہر کی طرف سے، بیٹھ کے سمجھوتا کرو اور معاملہ حل کرو۔ پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم، اور پھر طریقہ اور ڈیٹیل اگر آپ چاہتے تو میں بول سکتا ہوں۔ اور وہ غصے میں نہیں دینا چاہیے، نشے کی حالت میں دینا چاہیے، ہوش میں دینا چاہیے، کافی شرائط ہے۔ وہ بیوی حیض میں نہیں ہونا چاہیے، شی شوڈ ناٹ ہیونگ مینسٹریل پیریڈ، بہت سے شرائط ہے۔ یہ شرائط ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے، اس کا عدہ پیریڈ ہے 3 مہینے کا، اور کافی پروسیجر ہے۔ لیکن آپ کا مین سوال تھا اگر نیند کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ Thank you, sir. Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے۔ سوال ابھی دوہرایا، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 مہینے 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد
the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے, طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا, ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے, تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232, ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیو میرج نیو مہر. نو نو نو, واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن. آئی کم ٹو اٹ. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے, حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نااتفاقی ہوتی ہے, پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو, بڑے کو لے کے آؤ, طلاق بولو, 3 ماہ رکو, پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے, پھر سے شادی کر سکتے, پھر نکاح, پھر مہر, پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نے, جب تک آپ 3rd کو نہیں میری کریں. اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو, ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے, برابر نا. یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے, اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ, پھر بڑے لوگ سے میٹنگ, پھر 3 ماہ, پھر جڑو پیار سے, ایک دوسرے پہ کیچڑ میں اچھالو, پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھا نہیں ابھی تک کے. 1 بار ہوا دیکھا ہوگا, 2 بار, تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا, 2 بار ریجیکٹ کیا, 3rd بار فائنل, پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے, آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو. اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی, صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے, یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے, تو پہلا والا اچھا. نو, ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا. میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ, دال اور آٹے کا بھاؤ. آپ سمجھے نا. تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی, وہ بیوی کہیں گی, معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا. یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا. تو یہ جو ہے ضروری ہے 3rd پارٹی کے پاس جانا. اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاء اللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zahid Ehsan. By profession, I am a tailor. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد, ڈیورس کے بعد لائف لانگ مینٹیننس ملتا ہے کیا؟ اسلام میں جو حقوق ہے خواتین کے وہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہارے لائف لانگ مینٹیننس اچھے. انڈین لاء میں لائف لانگ مینٹیننس ہے. کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے؟ 400-500 روپے, اور کتنا ابھی ذرا بڑھ کے آئے گا. وہ کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے. مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے. قرآن کی آیت ہے کہ آپ سونے کا پارٹ بھی دے سکتے. کون سے انڈین کورٹ میں سونے کا پارٹ دیتے؟ لائف لانگ مینٹیننس. تو اسلام کے اندر مہر ہے. مہر کی کئی وجہ ہو سکتی. وہ مہر لے کے اپنے والدین کو دے سکتی ہے, اپنے لیے فیوچر کی رہ سکتی ہے, طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے. لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو 3 ماہ ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے. اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہے اس ٹائم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے. اور اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس ٹائم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا. لیکن لائف لانگ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے, وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے, اگر کم پوچھی تو اس کی غلطی, مہر تو مل گیا. کیونکہ ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس سے نئی شادی کر سکتی. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے بہترین وہی چیریٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیورس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بھال کرتے. تو ماں باپ دیکھ بھال کر سکتے, بھائی کر سکتا ہے, بھائی نے کرا تو معاشرہ کرے گا, معاشرہ نے کرے تو اسلامک اسٹیٹ کریں گی. اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہیے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. کیونکہ امیجن اس کو مہر بھی دینے کا ہے,
इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब मेहर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती, उसका नया शौक, उसको दूसरा मेहर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया, वो जब नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का, तो नया मेहर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा मेंस राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतज़ाम किया है, लेकिन ख़वातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। How do we Muslims justify marriage among cousins, especially in the light of the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है, और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फ़र्स्ट कज़न, चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है। कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है। इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न, चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आम तौर पे नहीं होंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग आबाद हैं, मुसलमान और गैर मुसलमान, यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम। मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला को एक मानते हैं और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं। यानी जो लोग अल्लाह ताला को तो एक मानते हैं, लेकिन अगर उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते तो वो ईमान से क्या है, खारिज है। ईमान से इसलिए खारिज है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका से बार बार हमें ये बतलाई है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब इस सरीह अहादीस के बाद भी अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो बिल्कुल वो काफिर है, दायरा इस्लाम से वो खारिज है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद 30 ऐसे झूठे लोग पैदा होंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे। तो ये ईमान वालों, आपने उनको मानना नहीं और उसको आपने ख़त्म कर देना है। तो ये कादियानियत, ये एक फ़ितना है, एक ऐसा फ़ितना जो कि 19वीं सदी से शुरू हुआ, अभी तक जो है ना ये सिलसिला जारी है। इसी तरह यहाँ पर मैं पाकिस्तान की हुकूमत का भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, उसको सराहता हूँ कि उन्होंने जो है ना शनाख्ती कार्ड जब आप बनवाते हैं CNIC, तो वहाँ पर आपसे एक हलफ लिया जाता है कि मैं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बहैसियत ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अल्लाह के आखिरी नबी है और इसको मानना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अगर कोई ना माने तो वो काफिर है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है जिसमें वो फरमाते हैं कि मेरी मिसाल इस तरह है कि एक घर बन रहा हो और उस घर में पूरा बन चुका हो,
اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس میں کوئی اینٹ لگا دے تو وہ گھر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میری مثال بھی جو ہے نا اس اینٹ کے ہے کہ یہ آخری والا اینٹ جب میرے آنے سے نبوت کا جو ہے نا دروازہ وہ پورا ہو گیا، پورا نبوت جو ہے نا وہ پورا ہو گیا۔ لہذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو ہے نا نبوت وغیرہ اور کچھ عجیب و غریب قسم کی فلسفے کرتا ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو انتہائی غلیظ قسم کے کافر ہے یہ قادیانی، جس کو احمدی بھی کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کے لیے کچھ عجیب سے تصورات بھی بناتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ذلی پیغمبر، سوری پیغمبر، کچھ عجیب و غریب قسم کے نام استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طرح آج کل یورپی ممالک میں اور افریقی ممالک میں بھی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچائے، ایمان والوں کو بچائے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کم از کم ہر مسلمان کو جو ہے نا علم ہونا چاہیے کہ یہ قادیانی اور یہ احمدی لوگ کون ہے، اور یہ کیوں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی پروڈکٹس جو ہے ان کا ہمیشہ سے بائیکاٹ کرے۔ شیزان جو کمپنی ہے یہ بھی ان کی ہے، یونیورسل سٹیبلائزر یہ بھی ان کی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ مصنوعات جو ہے نا یہ بناتی ہے، اور اپنا زیادہ تر حصہ یہ اپنی قادیانی مہم میں لگاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔